بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات۔ میرے صحابہ میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ عز و جلال گناہوں کو معاف کر دیں اور تمہارے درجات کو بلند کر دیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے اگلے الفاظ یہ ہیں، صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، درجے بلند ہو جائیں، گناہ معاف ہو جائیں، اور کیا چاہیے؟ قال اسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ درجوں کی بلندی چاہتے ہو، گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو سخت سردی میں مشقت تو ہوگی، یہ کام ناگوار تو گزرے گا، لیکن باوجود اس کے کہ سردی میں ٹھٹھرتے تم نظر آ رہے ہو، لیکن وضو مکمل کرنا، وضو کو مکمل کرو گے، گناہ بھی معاف ہوں گے اور درجے بھی بلند ہوں گے۔ کثرت الخطا الی المساجد، سوچو کہ کیا کروں، گھر میں نماز پڑھوں کہ مسجد جاؤں، دھند بھی ہے، سردی بھی ہے، کیا کروں؟ جتنے قدم اٹھاؤ گے تحط احداهما الاخرى وترفع والاخرى ترفع درجہ، ایک قدم اٹھے گا گناہ معاف ہوں گے، دوسرا اٹھے گا درجے بلند ہوں گے، جتنے بھی کثرت سے قدم اٹھاؤ گے اتنے زیادہ درجے بلند ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک تنبیہ فرمائی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں سفر میں ایک مرتبہ ہم پیچھے رہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے، عصر کا وقت تھا، ہم نے جلدی جلدی وضو کیا، پاؤں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ پاؤں مکمل نہیں دھویا گیا تو آپ نے بلند آواز سے یہ تنبیہ فرمائی وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جن کی ایڑیاں خشک ہیں یا مکمل نہیں دھوئی گئی ان کے لیے جہنم ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنے وضو کو مکمل کرنا ہے، اور شریعت کی آسانی کو یاد رکھیے کہ کس طرح آپ مکمل کریں۔ اگر آپ کے لیے اتنی مشقت ہو گئی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس علاقے میں کوئی برف باری ہوتی ہے، آپ پوچھیے ان سے جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ آپ وضو کے اعضاء ایک ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، دو مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور تین مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور بعض اعضاء کو 2 مرتبہ اور بعض اعضاء کو 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے دھویا ہے۔ آپ واقعتاً کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ وہاں ہاتھ پہ پانی ڈالنا ہی مشکل ہو گیا ہے، تو آپ 3 کی بجائے توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، صحیح بخاری کی اس روایت کی روشنی میں آپ ایک مرتبہ بھی اپنے تمام اعضاء کو ایک مرتبہ بھی دھو لیں گے تو آپ کا وضو مکمل ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی اچھی توجیہ کی ہے، وہ کہا کرتے تھے کوئی عالم ایک مرتبہ بھی دھو لے تو اس کا وضو مکمل ہے، لیکن جو وضو کی ان ترتیبات کو نہیں جانتا اس کو 3 مرتبہ ہی دھونا چاہیے۔ یہ فرق رکھا ہے علم والے اور غیر علم والے کے درمیان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سردیوں میں ہمیں وضو مکمل کرنا ہوگا، زیادہ مشقت ہے تو اعضاء کو کتنی مرتبہ دھوئیں؟ بولیے، 1 مرتبہ۔